مرحبا آ گیا رمضان ہے، مرحبا آ گیا رمضان ہے، مرحبا آ گیا رمضان ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آج کے درس حدیث میں کریم آقا صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمان علی شان، وعن کعب عیاض رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یقول ان لکل امت فتنہ وفتنۃ امتی المال، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ حدیث مبارکہ ترمذی شریف میں موجود ہے، اور اس حدیث مبارکہ کا جو درجہ ہے حسن صحیح، اور اس حدیث مبارکہ کو دیگر کتب احادیث میں بھی نقل کیا گیا ہے۔ حضرت کعب بن عیاض رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے خود کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا۔ قربان جائیں وہ کتنے خوش نصیب لوگ تھے کہ جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنتے تھے۔ اور آپ فرماتے سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے خود آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ آپ فرما رہے تھے کیا ان لکل امت فتنہ، فرمایا کہ ہر امت کے لیے کچھ فتنے ہوتے ہیں، کوئی فتنہ ہے۔ فرمایا کہ سنو وفتنۃ امتی المال، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کا جو فتنہ ہے وہ مال ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس حدیث مبارکہ کی طرف اگر غور کریں تو مال، اس کو کس طرح فتنہ فرما دیا گیا؟ یاد رکھیے، مال کی فراوانی بعض اوقات بلکہ اکثر اوقات فتنے کا سبب بنتی ہے، بندے کے دین میں خرابی کا سبب بنتی ہے، اور مال کا بالکل نہ ہونا بھی بعض اوقات جو ہے بندہ فتنے میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ کون سا مال ہے کہ جو امت کے لیے فتنہ ہے؟ یاد رکھیے، یہ وہ مال ہے جس کی حرص بندے کے دل میں بڑھتی ہے، لالچ بڑھتا ہے۔ ہر مال ظاہر سی بات ہے، کیونکہ اس پر پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ میری امت کا جو فتنہ ہے مال ہے۔ تو ذرا غور تو کیجئے، آج مال کی وجہ سے ماں بیٹے سے دور ہے، اور بیٹا ماں سے دور ہے، بیٹا باپ سے دور بھاگ رہا ہے، اور اس مال کی وجہ سے لوگ ایسے فتنے میں مبتلا ہیں کہ قتل تک کر دیے جاتے ہیں۔ اور یاد رکھیے، جس کے پاس اس دنیا میں زیادہ مال ہوگا، قربان جائے بزرگوں کی باتیں بھی ایسی لاجواب ہوتی ہیں کہ وہ ایک بات میں ہی سارا کچھ سمجھا دیتے ہیں۔ حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ فرماتے کیا ہیں؟ اللہ کی بارگاہ میں مخاطب ہو کر کہتے ہیں مولا مجھے تیری دنیا سے کیا لینا دینا، جبکہ تیرے حرام کردہ چیزوں میں، تیرے حرام کردہ مال میں حساب دینا پڑے گا، یعنی عذاب ہے۔ تیرے حرام میں عذاب ہے اور تیرے حلال میں حساب ہے۔ یعنی اگر مال حلال موجود ہے اللہ کا بڑا کرم ہے، لیکن یاد رکھو بھائیو، اس کا ایک ایک جو ہے نا وہ سمجھ لے کہ جس طرح کہ قرآن میں فرمایا گیا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اسی طرح ایک ایک پائی یا ایک ایک پہنی کا جو ہے رب کائنات جل وعلا کی بارگاہ میں حساب دینا پڑے گا۔ اور یاد رکھیں، اسی ضمن میں پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم يدخل الفقراء الجنة
قبل الاغنیاء۔ پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یہ بھی حدیث مبارکہ ترمذی شریف میں موجود ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، سنو کہ جو فقیر لوگ ہیں نا، جن کے پاس دنیا میں مال بہت کم تھا، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن وہ اغنیاء، جو غنی لوگ ہیں، امراء ہیں، امیر لوگ ہیں، ان سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ اب یہ کتنا پہلے داخل ہوں گے؟ پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا، ب500 عام او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سنیے، جن کے پاس مال کم ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ آزمائش ہے، یہ بھی بہت بڑی آزمائش ہے، اور بعض اوقات مال کا نہ ہونا یہ رب سے دوری کا بھی سبب بن جاتی ہے، دین سے دوری کا بھی سبب بن جاتی ہے۔ لیکن وہ لوگ جن کے پاس مال کم ہے، صرف فقط کھانے پینے پر گزارا کر رہے ہیں، ان کی ضروریات پوری ہو رہی ہیں، تو ان کے لیے یہ خوشخبری ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ میرے آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے غریب لوگ جن کے پاس دنیا میں مال کم تھا، اب قیامت کی گھڑیاں ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان کا حساب کتاب کس طرح ہوگا کہ جو اغنیاء ہیں، جو امراء ہیں، ان سے 500 سال پہلے، ب500 عام، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 500 سال وہ اغنیاء سے، امیروں سے پہلے جنت میں پہنچ جائیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے کبھی بھی مال کی فراوانی نہ مانگے، جب بھی مانگیں عرض کریں کہ مولا مال عطا فرمائے تو اس میں برکت بھی عطا فرمانا۔ ہم نے کئی ایسے لوگ دیکھے جو ہزاروں لاکھوں کماتے ہیں، اینڈ پہ کیا ہوتا ہے، کہتے ہیں بچتا کچھ نہیں ہے۔ ہم ایسے بھی لوگ جانتے ہیں جو ویک کے چند 100 پاؤنڈز کماتے ہیں یا چند روپے کماتے ہیں، لیکن جب ویک ختم ہونے والا ہوتا ہے یا منتھ کا اینڈ ہوتا ہے تو ان کے پاس کچھ نہ کچھ مال موجود ہوتا ہے۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ اصل مال میں برکت ہے، اور مال جو ہے فتنہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس کو جمع کرنا فتنہ ہے، اور اس کا راہ خدا میں نہ صرف کرنا، نہ دینا فتنہ ہے۔ اور اگر مال ملے بندے کو اور دل جناب سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جیسا ہو، تو بھائیو یقین جانیے وہ مال کبھی بھی فتنہ نہیں ہوگا، چونکہ مال کی محبت دل میں بیٹھ جاتی ہے، اور مال بندہ جمع کرنے کے چکر میں پڑ جاتا ہے، پھر نہ حلال دیکھتا ہے نہ حرام دیکھتا ہے۔ اسی لیے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا جو فتنہ ہے وہ مال ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا، خالق کائنات جل وعلا ہمیں مال کی محبت سے محفوظ رکھے، ہماری اولادوں کو مال کی محبت سے محفوظ رکھے۔ جو مال ہم کمائیں، اللہ کرے ہم حلال مال کمائیں۔ رب کی بارگاہ سے ہمیشہ یہ دعا مانگا کریں، اللہ کریم رزق حلال عطا فرمائے اور برکت والا نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں جو مال عطا فرمائے غرباء میں تقسیم کرنے کا بھی ہمیں ذہن بھی عطا فرمائے، ہمیں دل بھی عطا فرمائے۔ اللہ تعالی پوری دنیا پر امت مسلمہ پر خصوصی کرم فرمائے، اور جو صاحب مال لوگ ہیں انہیں چاہیے کہ وہ غرباء کی مدد کریں۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا۔ مرحبا آ گیا رمضان ہے، مرحبا